علی گل پیر نے ایک عدد گانا بنایا جس کو نام دیا گیا ہے کہ میرا جسم اور تیری مرضی، جس میں موصوف نے خواتین کے ساتھ سو کالڈ یکجہتی کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجموعی طور پر گانے میں 3 نکات اٹھائے گئے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جی عورت کے لیے آزادی ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ صرف حوث کا پجاری ہے، گھروں میں شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے نویان بنا ہوا ہے، تلوار نکالے گا گردن اڑا دے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ کم عمری کے اندر شادیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے پوائنٹ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کھیل کے میدان سے تعلیم کے میدان تک، عدالتوں سے لے کر اسپتالوں تک، سرکاری اداروں سے لے کر نجی اداروں تک، یو سی کی کونسلرشپ سے لے کر نیشنل صوبائی اسمبلی کی نشستوں تک، ہر مقام کے اوپر خواتین کی نمائندگی نظر آتی ہے جو اس معاشرے کی اور ملک و ملت کی بڑھوتری میں اپنا حصہ ملا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر آزادی موجود ہے۔ تو پھر اب علی گل پیر بتائیے کہ آپ کی آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آزادی کے نام پر آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ انہیں عورت سے، اس کے پڑھنے لکھنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی، انہیں بیرونی ایجنڈا ہے جو ان کو دیا گیا اور انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ مرد حوث کا پجاری ہے، مرد بس جی وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، انہیں چھونے کی کوشش کر رہا ہے، گندی نگاہیں ہیں مرد کی، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں 100 بار لعنت ان پر، خدا کی لعنت ان پر، اور ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن دوسرا رخ علی گل پیر صاحب، کیونکہ انہوں نے تو صرف یہی دکھا دیا نا بس مرد برا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی یہ جو فحاشی کے اڈے ہیں، جو کوٹھے ہیں، جو طوائفوں کے جو جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر آپ جائیں تو ان تمام چیزوں کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک خاتون موجود ہوتی ہیں، کوئی مرد تو نہیں بیٹھا ہوا ہوتا بھائی۔ اسی کے ساتھ مطلب معاشرے کے اندر جتنی پروسٹیٹیوشن ہے مرد نہیں کر رہے بھائی، ساری کی ساری عورتیں کر رہی ہیں۔ اب آپ کہہ دیں گے کہ یار وہ تو مطلب دیکھیں مجبور ہے نا، مجبوری کے اندر کر رہی ہیں، تو ہم نے تو مجبوری میں عورتوں کو سڑکوں پہ جھاڑو لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے جھوٹے برتن دھوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ لیکن مجبوری کے نام پر یہی کچھ کرنا، کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور پھر دوسری طرف آپ نے کہا نا مطلب مرد جو ہے وہ بس برا ہے، تو پھر جو خواتین کے ایکسٹرا میریجل افیئرز ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف عورتیں ہی بری ہیں، مردوں کے اندر بھی یہ خامیاں عورتوں کے اندر بھی موجود ہیں، اچھائی برائی دونوں جگہ، لیکن الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر شر کم ہے، خیر زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا جی لڑکی کی رنگت کالی ہو تو اس کے اوپر مرد جو ہے نا وہ اس کو بالکل پیر کی جوتی بنا دیتا ہے نا، اس کو تانے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر گھروں کے اندر کوئی لڑکا اپنے لیے کوئی کم رنگت والی یا سانولی رنگت والی لڑکی کو پسند کر لینا کہ یار میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تو سب سے پہلے انکار اس لڑکے کی ماں اور اس کی بہنیں کرتی ہیں کہ یہ تو میرے بھائی کے مقابلے کی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم چاند سی بیوی لے کر آئیں گے نا۔ یہ پیٹیز ٹھوس کرنا لڑکی کے کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک نمائش کا سامان بنا کر، یہ اس کی جی ناک بڑی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں جی، قد لمبا ہے، موٹی ہے، ان تمام چیزوں پہ ریجیکٹ۔ لڑکا ہے لڑکے کا باپ کے لڑکے کا بھائی نہیں کر رہا ہوتا، لڑکے کی ماں اور اس کی بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، عورت کی دشمن بنی ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب دیکھیں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے یار، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف خواتین خراب ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا، اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اٹھا کر کہا کہ جی دکھایا جی ویڈیو دیکھیں آپ، اس میں دکھا رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بس اس کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ عورت کو کاٹ پیٹ کر رکھ دے، اور وہ اگر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں دوپٹہ لینا چاہیے، تمہیں اپنے وجود کی حفاظت کرنی چاہیے، تو غلط کہہ رہا، اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ وہ گدھے، جب ایک عورت کے متعلق ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی نا، تو اپنے ساتھ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو لے کر جائے گی، اپنی اولاد کو لے کر جائے گی، کیونکہ اگر وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتی تو اس کو روکنا ٹوکنا، اس پہ سختی کرنا اس کے شوہر کا حق ہے جو کہ قدرت نے دیا ہے، تو منع کرے گا اس سے؟ اور پھر دوسری طرف جو ہمارے معاشرے کے اندر عالم کیا ہے، جو لوگ بیوی کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، گھٹیا پن پہ اتر آتے ہیں، لعنت بھیجتا ہوں میں ان مردوں کے اوپر، مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ لیکن اس معاشرے کی دوسری اور اصل حقیقت کیا ہے، اصل شکل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی سیانے نے کہا ہے کہ عورت کے سب سے زیادہ نخرے جو ہے نا، 2 لوگ اٹھاتے ہیں، ایک اس کا باپ اور دوسرا اس کا شوہر۔ وہ آدمی کہ جس نے ساری زندگی برانڈڈ چیزیں خریدی ہو، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلے بیوی کے لیے اچھا سامان لیتا ہے، بعد میں اپنے لیے جا کر ٹھیلے سے بھی سامان خرید لیتا ہے بھائی۔ مطلب جو آدمی جو ہوٹلنگ کرنے کا شوقین ہو، لیکن شادی کے بعد ہوٹل پہ بیٹھے تو وہاں بیٹھ کے نہیں کھاتا، خرید کے گھر لے کر آتا ہے کہ نہیں میری بیوی بیٹھی ہے نا تو اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ جس نے اپنی ماں کو بخار میں اٹھا کر صبح اپنے لیے ناشتہ بنوایا ہو، لیکن بیوی کی طبیعت خراب ہو نا تو اسے نہیں اٹھاتا، اس کو آرام کرنے دیتا ہے، یہ بھی معاشرے کی تصویر ہے۔ اس کو بھی تو منظر عام پر لانے کی کوشش کرو نا، لیکن تم تو لگے ہوئے ایجنڈے کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ بھیا وہ جو کم عمری کے اندر شادیاں نا، گانے کے جملے بتا رہا ہوں کہ شادیوں کے نام پر بچیوں کا ریپ، شادی کے بعد جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا کہ جس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں کا باعث ہوتا ہے، اسے ان بدبختوں نے اٹھا کر حرام کام سے ملا دیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس سوچ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا معاشرے میں، میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ معاشرے کے اندر فحاشی کم کرنی ہے تو نکاح کو عام کر دو، لڑکا لڑکی بالغ ہو شادی کرو، بس نعوذ باللہ تو دین میں ترمیم کرنے نکلے ہوئے۔ تو علی گل پیر
مطلب اچھا حقیقی بات نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹی باتیں کر کے پورے ملک کا غلط امیج پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش مت کرو.